الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ موقع دیا ہے کہ قرآن حکیم کو سیکھنے کی اس محنت میں ہم آج پھر جو ہے وہ جمع ہیں۔ سورہ نساء جو ہے وہ اس کا آج ہم نے آغاز کرنا ہے۔ قرآن حکیم کے یہ مدنی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا وَالنِّسَاءُ مُحَبِّرَةٌ کہ یہ جو نساء ہے، سورہ نساء ہے، یہ قرآن حکیم کو سجا دینے والی ہے۔ تو امراتن جو ہے وہ عورت ہوتی ہے، عورت کی جمع ہے النساء، خواتین۔ تو جیسے کسی شاعر نے یہ کہا تھا کہ کیا کہا تھا، ہاں، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، تو یہ اس نے کہا تھا۔ تو جیسے اس نے یہ کہا تھا کہ خواتین کے وجود سے اس کائنات میں جو رنگ ہے، تو اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالنِّسَاءُ مُحَبِّرَةٌ سورہ نساء قرآن حکیم کو سجا دینے والی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم مختلف مضامین پڑھیں گے، جیسے جیسے پڑھتے چلے جائیں گے تو ایسے ایسے انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے کچھ بات کرتے چلے جائیں گے۔ بہرحال ایک مختصر خاکہ اس سورہ مبارکہ کا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلے ہے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 43 تک۔ اس کے اندر اسلام کے معاشرتی ہدایات جن کا ہدف ہے معاشرے کے ہر فرد کے مال، جان اور آبرو کا احترام اور تحفظ، یہ پہلی 43 آیات میں بات آئے گی۔ پھر 44 سے 57 تک یہود کے جرائم کا بیان آئے گا۔ پھر 58 سے 149 تک اہل ایمان سے خطاب آئے گا۔ منافقین کی 3 کمزوریاں، ان کی بات آئے گی، ان کی مذمت ہوگی۔ اطاعت رسول سے گریز، ہجرت سے پہلو تہی، اللہ کی راہ میں جنگ سے فرار، پہلے بھی یہ بات ہم نے کی ہے کسی جگہ، تو انشاءاللہ اس سورہ میں بھی جب ہم وہاں پہنچیں گے آیت نمبر 58 سے 149 تک تو پھر اس کے اوپر بات آئے گی۔ پھر آخری حصہ ہے 150 سے 176 اہل کتاب کے جرائم اور اہل ایمان کے لیے ہدایات۔ تو یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ رہے گا، اسی طرح ہم پڑھیں گے۔ تو جو پہلی آیت جو ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آپ نے سنی ہوگی، پھر آپ نے سنتے ہوئے بھی نہیں سنی ہوگی۔ تو یہ جو ہے یہ خطبہ نکاح کے اندر شامل ہے۔ آپ میں سے جو شادی شدہ ہیں تو انہوں نے سنتے ہوئے بھی نہیں سنی ہوگی، کہ وہ پتہ نہیں ہوتا کہ قاری صاحب کیا کر رہے ہوتے۔ ویسے بھی اس وقت انسان کو بڑی خوشی ہوتی، تو لہٰذا اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو ویسے تو ماشاءاللہ ہمیں ویسے کچھ نہیں پتہ ہوتا قرآن حکیم کے حوالے سے جب کچھ پڑھا جا رہا ہو، لیکن جو پہلی آیت ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خطبہ نکاح کے اندر جو ہے وہ شامل کیا ہے۔ تو یہ ویسے 4 آیات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے جب بھی نکاح کا خطبہ دیتے تھے، تو 4 آیات پڑھا کرتے تھے۔ اس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہم نے پڑھ لی ہے۔ اب یہ سورہ نساء ہے، اس کی پہلی آیت، اس کے اندر کیا بات ہے یہ انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح سورہ احزاب پھر کافی آگے چل کر آئے گی، تو وہاں 2 آیات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کی ہیں۔ تو 4 آیات ہیں خطبہ نکاح میں، تو ان 4 آیات میں سے ایک آیت جو ہے وہ یہ ہے سورہ نساء کی پہلی آیت۔ تو فرمایا یہاں پر یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو۔ تقوی کیا چیز ہے؟ پہلی بات آ رہی ہے کہ تقوی، تو تقوی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر، اور ڈر کیا ہے کہ اللہ کا ڈر
اس معنی میں کہ کہیں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض نہ کر بیٹھے. تو یہ ہوتا ہے اصل میں ڈر. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام اچھا برا کرنے سے پہلے ہم دیکھیں اچھا کام کرنے لگے ہیں تو کیوں کرنے لگے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. کوئی برا کام ہے، برے کام سے بچ رہے ہیں تو اس سے کیوں بچ رہے ہیں؟ کہ اللہ ناراض ہو جائے گا میں اگر یہ کام کروں گا. تو اسی کا نام جو ہے وہ تقویٰ ہے. تو اتقوا ربکم، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو، ڈرو اپنے رب کی نافرمانی سے. الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا ایک جان سے، ایک نفس جو ہے وہ پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے وہی تھی. آدم علیہ السلام جو ہے وہ مسجود ملائک جو ہے وہ بنائے گئے تھے، اور ان کے بعد جو ہے وہ پھر حوا کی تشکیل ہوئی، اور پھر آدم حوا سے یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. وخلق منہا زوجہا، اور پیدا فرمایا اسی سے اس کا جوڑا. یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور اس سے جو ہے وہ ایک جوڑا بنایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلا دیے ان دونوں سے بہت زیادہ مرد اور عورتیں. تو آج دیکھ لیجئے دنیا میں 8 ارب کی تعداد ہے، اور ان سب کے جد امجد کہا جائے تو آدم علیہ السلام میں سب بھی کی نسل اسی ایک جوڑے سے جو ہے وہ چلی ہے. اور آج پوری زمین پر انسان جو ہے وہ بس رہے ہیں. کوئی کیا گورے ہیں، کیا کالے ہیں، کیا چائنیز ہیں، کیا حبشی ہیں، کیا افریقی ہیں، کیا عرب ہیں. تمام دنیا میں جو بھی انسان جہاں بھی جس بھی حالت میں بس رہے وہ اوپر جا کر حضرت آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہے. تو وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، دیکھو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو. الَّذِي، جو تساءلون، تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے بھی اس کا نام لے کر. وَالْأَرْحَامَ، اور قرابت داری کا اور رشتہ داری کی حق تلفی سے بچنے کا بھی تم جو ہے وہ اسی کے نام سے سوال کرتے ہو. اس ٹکڑے کا میں دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور بچو اس اللہ کی نافرمانی سے تم باہم مانگتے ہو جس کے نام سے، اور بچو قرابت داروں کی حق تلفی سے. تو یہ اب صحیح ترجمہ ہوئے. تو قرابت داروں کی حق تلفی سے بچو. یہاں یہ خاص بات جو کہی جا رہی ہے کہ رشتہ دار جو ہیں ان کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کی جو ہے وہ بات کہی ہے بار بار، اور بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ آپس میں جو ہے وہ تم اچھے طریقے سے جو ہے وہ رہو، آپس میں تقوی اختیار کرو. تو جب یہ موقع ہوتا ہے، خاص طور پر نکاح کا ہوتا ہے، تو کچھ نئے رشتے وجود میں آ رہے ہوتے ہیں. بہو کا رشتہ ہے، داماد کا رشتہ ہے، ساس سسر کا دونوں طرف رشتہ ہے، اور بہت سارے رشتے جو ہیں وہ اس موقع پر بن رہے ہوتے ہیں. تو اس موقع پر یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم سب نے اللہ سے ڈر کے رہنا ہے، تم سب نے اللہ کے تقوی والی زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے. سب اگر کوئی بھی ظلم زیادتی کرے گا تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوچھ لیں گے، اور لوٹ کر اس نے اللہ کے پاس آ جانا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے. اگر بہو زیادتی کرے گی تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ساس زیادتی کرے گی تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، داماد زیادتی کرے گا تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ساس سسر زیادتی کریں گے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو جو بھی زیادتی کرنے والا ہوگا وہ یہ ذہن میں رکھے کہ وہ ایسے آزاد نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ زیادتی کر رہے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے. تو اچھے طریقے سے، پیار سے، محبت سے، اخوت سے، بھائی چارے سے، اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس طرح جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ گزاری جائے. تو یہ آیت ہے، آپ دیکھیے کہ کتنی ایک شاندار قسم کی نصیحت جو ہے وہ کی جا رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس نئے جوڑے کو جو اس نکاح کے موقع پر وجود میں آتا ہے کہ دونوں کو، میاں بیوی کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت دی جا رہی ہے اللہ کو مت بھولنا، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ سے ڈر کے جو ہے وہ زندگی گزارنا، ہر رشتے کے معاملے میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے. تو اس خوبصورت نصیحت کے ساتھ رشتے کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے. تو ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ یتیم کے مال کی حفاظت کے بارے میں بات آ رہی ہے. فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، اور دو یتیموں کو ان کے مال، جو یتیم ہیں ان کو ان کا مال دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ بدلو اپنی ردی چیز کو ان کی عمدہ چیز سے. یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس بہت زمین ہے، اچھی زمین ہے، مثال کے طور پر 10 کنال زمین ہے، تو اب یتیم کو اگر دینی ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ بری دی جائے گی اور اچھی زمین خود رکھ لی جائے گی کیونکہ وہ یتیم ہے. تو یہ اس سے روکا جا رہا ہے. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، نہ بدلو اپنی ردی چیز کو ان کی عمدہ چیز سے.
کوئی اناج آیا ہے، کوئی فصل آئی ہے، گندم آئی ہے، چاول آئے ہیں، کپاس، کوئی چیز آئی ہے تو اچھی چیز اپنی رکھ لی اور گندی جو چیز، بیکار چیز وہ یتیم کے کھاتے میں ڈال دی. تو لہٰذا یہ اس سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں. یتیموں کے مال کی حفاظت کی بات آ رہی ہے کہ ان کے مال کی حفاظت کرو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مال سے ملا کر. یعنی یہ بہت بڑی بات آ رہی ہے کہ نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مال سے ملا کر. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ جو ہے یہ اس حوالے سے بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے کہ ان کے اوپر ظلم زیادتی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، ان کے مال جو ہے وہ علیحدہ رکھو، اور ملاؤ گے تو پھر یہ اندیشہ ہے کہ وہ جو ہے وہ تم کوئی زیادتی کر جاؤ گے، تو لہٰذا ان کا مال ہی پورا جو ہے وہ علیحدہ رکھو. اب یتیموں کی جو بات شروع ہوئی تو یتیموں کی بات ہی کے پس منظر میں اب یہ ایک مضمون جو ہے وہ آ رہا ہے کہ خاص طور پر یتیموں کے پس منظر میں یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم اس کو دیکھیں کہ یہ اصل پس منظر اس کا کیا ہے. فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو، اللہ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، کہ تم عدل نہ کر سکو گے یتیموں کے معاملے میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو نکاح کر لو ان میں سے جو بھلی لگتی ہیں تمہیں دوسری عورتوں میں سے. تو مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کی کفالت میں ایک یتیم بچی ہے اور وہ اس کو پسند آ گئی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یار یہ جو کفالت ہے اسی سے میں نکاح کر لوں. تو لیکن وہ کہتے ہیں یہ تو میرے کفالت ہے، اس کو میں کیوں حق مہر دوں، اس کو حق مہر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یا ویسے اگر میں کسی آزاد عورت سے نکاح کروں گا تو اس کے لیے تو مجھے زیادہ حق مہر دینا پڑے گا، زیادہ خرچہ کرنا پڑے گا، یہ تو میں خود ہی اس کی پرورش کی ہے، میری احسان کے نیچے ہے، تو میں اس کو خود اپنے نکاح میں لے لیتا ہوں، تو لہٰذا اس کو مجھے بہت کم حق مہر دینا پڑے گا. تو یہ اندیشہ ہے کہ یہ پھر ظلم ہو جائے گا، زیادتی ہو جائے گی. تو یہ ہے وہ کہ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرو، اللہ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، کہ تم یتیم کے معاملے میں عدل نہیں کر سکو گے. ہاں اگر عدل کر سکتے ہو، اگر اتنا ہی حق مہر جتنا آزاد عورت کو دے رہے ہو اتنا ہی اس یتیم بچی کو دو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو نکاح کر لو ان عورتوں سے جو بھلی لگتی ہیں تمہیں دوسری عورتوں میں سے. یعنی اب پھر اس یتیم بچی کے ساتھ تم نکاح نہ کرو، ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کرو. کتنے؟ مثنیٰ و ثلاث و رباع، دو دو اور تین تین اور چار چار. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ 2 شادیاں کی جا سکتی ہیں، 3 شادیاں کی جا سکتی ہیں، 4 بھی شادیاں کی جا سکتی ہیں. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تم ڈرو کہ تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے. یعنی یہ شرط ہے کہ اگر ایک سے زائد جو ہے تم بیویاں کر رہے ہو، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو پھر اس کی شرط لازم کیا ہے کہ ان کے درمیان عدل ہونا چاہیے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، بس اگر تم ڈرو کہ عدل نہ کر سکو گے زیادہ بیویوں کے درمیان، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی کافی ہے. او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جن کے مالک ہو تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی کنیزیں. آج کے زمانے میں غلام اور کنیزوں کا تصور ختم ہو گیا. ایک زمانہ تھا جس کے اندر غلاموں کا، کنیزوں کا تصور جو ہے وہ تھا. تو لہٰذا اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اگر تم کنیز ہے تو پھر کنیزیں تم رکھ سکتے ہو، اس کی پابندی نہیں ہے، لیکن نکاح تم 4 ہی کر سکتے ہو. تو او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جن کے مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ یعنی کنیزیں، ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ایک طرف نہ جھک جاؤ. یعنی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، تو ان میں سے ایک کو تو پوچھتا ہی نہیں، تو 2 کے پاس جا رہے یا ایک ہی کے پاس جا رہے اور باقی سب کو ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے، تو یہ پھر ظلم ہو جائے گا. زیادہ اگر جو شادیاں کر رہے تو اس کے اوپر یہ پھر ذمہ داری ہے کہ وہ سب کے ساتھ عدل کا جو ہے وہ معاملہ کرے. ذالک ادنیٰ اللہ تعالی، زیادہ قریب ہے کہ تم ایک طرف نہ جھک جاؤ. وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اور 2 بیویوں کو ان کے حق مہر خوشی سے، جو حق مہر مقرر کرو اس کو خوشی سے ادا کیا کرو. ہمارے ہاں تو حق مہر دیا ہی نہیں جاتا اور بس لکھا دیا جاتا ہے. ایک رسمی سی بات ہوتی ہے کہ جی کتنا حق مہر لکھیں، جو کہتے ہیں جی بس رسمی سا حق مہر لکھ دو جی، 2000 لکھ لو جی، 1000 لکھ دو جی. وہ بھی نہیں دیتے، 1000 2000 نہیں دیتے. لیکن یہ بات ہے کہ حق مہر اچھا ہونا چاہیے اور اس کی فوری طور پر ادائیگی ہونی چاہیے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اور پھر اگر وہ پسند کریں تمہارے لیے کوئی چیز اس میں سے اپنے آپ، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو کھاؤ اسے بے فکر ہو کر مزے لیتے ہوئے. یعنی عورت خود ہی معاف کر دے. آپ نے ₹1,00,000 حق مہر لکھایا تھا تو ٹھیک ہے، اگر وہ دیا ہے اس کو، پھر وہ خود ہی کہتی ہے کہ بس ٹھیک ہے چلو میں اس کو نہیں لیتی، تو پھر مل جل کے اس کو کھا پی لو.
تو لیکن مجھے نہیں امید تھی کوئی بھی 1 لاکھ روپیہ واپس کرے گی، تو وہ دیتی نہیں ہے نا۔ تو فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو کھاؤ اسے بے فکر ہو کر مزے لیتے ہوئے۔ تو کس کو لڑتا ہے 1 لاکھ روپیہ؟ تو لیکن یہ ہے کہ اگر پھر بھی کوئی کہے کہ بھائی نہیں میں نہیں لینا چاہتی، تو پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، پھر تم اس کو نہ لو، پھر تم دونوں مل کر کھا پی جاؤ۔ لیکن نیت ہی نہ ہو، حق مہر دینے کی نیت ہی نہ ہو کہ بھئی میں نے کون سا حق مہر دینا ہے، تو پھر یہ بات صحیح نہیں ہے، پھر یہ ظلم ہو جائے گا۔ تو دینے کی نیت کے ساتھ حق مہر جو ہے وہ لکھوانا چاہیے۔ اب یتیموں کو ان کا مال لوٹانے کے بارے میں ہدایات آ رہی ہیں۔ فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور نہ دو ناسمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال جسے بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے گزران کا ذریعہ، یعنی مال ہے، یتیموں کا بھی مال ہے، کچھ آپ کا بھی ہے۔ تو اب مثال کے طور پر وہ ابھی بہت کم عمر ہے، 10 سال 12 سال ان کی عمر ہے، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ناسمجھ ہے، تو آپ نے کہا بھائی پکڑو اپنے کھیت، پکڑو اپنے جانور، پکڑو اپنی زمین جائیداد، یہ لو اپنا حصہ پکڑو۔ اب وہ جو ہے وہ پھر کیا ہوگا کہ وہ اس کو ضائع کر دے گا، کیوں کم عمری میں اس کو ضائع کر دے گا۔ تو لہٰذا اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ابھی جب تک بچے سمجھدار نہ ہو جائیں، یتیم بچے سمجھدار نہ ہو جائیں، تو ان کو ان کا حصہ نہ دو۔ ہاں جب وہ سمجھدار ہو جائیں، عاقل ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، پھر ان کو ان کا حصہ دو۔ جو یتیم ہے اس کے حوالے سے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو سسٹم ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ ایک خاندان کے اندر جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ خاندان والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان بچوں کی پرورش کریں، اور خاندان کی یہ کمبائن ذمہ داری ہے، کلیکٹیو ذمہ داری ہے کہ پورے خاندان والے اب مل جل کر جو ہے وہ ان بچوں کی تربیت کریں، اور ان بچوں کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ تمہارے ساتھ یہ تمہارا والد نہیں رہا تو اب تمہارے کھلانے پلانے والا کون ہوگا۔ تو لہٰذا پورے خاندان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ذمہ داری جو ہے وہ لگا رہے ہیں۔ تو یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر وہ بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں اور مال ضائع کر دیں گے تو ابھی ان کو ان کا حق نہ دو۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اور کھلاؤ انہیں اس مال میں سے اور پہناؤ انہیں، جو ان کا مال ہے اس میں سے کھلاؤ پہناؤ۔ بہت اچھی اچھی مثالیں بھی ہمارے معاشرے کے اندر ملتی ہیں، تو وہ بھی یعنی یتیموں کی بہت حفاظت کی گئی، اور حفاظت کے ساتھ جیسے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھی دیتا ہوں کہ ایک بچہ ہے، ایک نوجوان تھا، اس کی شادی ہوئی، 2 اس کے بچے ہوئے، اور کچھ عرصے میں وہ فوت ہو گیا۔ تو اب ان کے بھائیوں نے جو ہے وہ یعنی جو چچا تھے رشتے میں، اس کے 2 بچوں کے چچا لگتے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ دونوں بچوں کو اپنے پرورش میں لے لیا اور کہا کہ جی جہاں ہمارے بچے پلیں گے بڑھیں گے، تو جو ہمارے بچے کھائیں گے پئیں گے تو وہی یہ بھی بچے کھا لیں گے پی لیں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے ان کو اپنے پرورش میں لے لیا۔ تو ان کے بھی 2 بچے تھے، تو یہ 2 بچے انہوں نے اور لے لیے، تو 4 بچوں کی انہوں نے پرورش کر لی۔ بعد میں یہ ہوا کہ ان کے والد کی کہیں سے کوئی پیسے آنے تھے، تو وہ پیسے آ گئے، وہ بھی اچھی اماؤنٹ تھی، تو وہ پیسے جب آئے تو انہوں نے ان پیسوں سے ایک مکان جو ہے وہ خرید لیا ایک بڑے شہر میں، اور اس کرائے پہ لگا دیا، اور کہا کہ یہ جو کرایہ آئے گا اب اسی کرائے سے یہ بچے جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو رہے ہمارے پاس رہے ہیں اور پروٹیکشن میں ہماری ہیں، لیکن کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم ان کو کھلا رہے ہیں، بلکہ یہ اپنے باپ کا جو چھوڑا ہوا مال ہے اسی سے جو ہم نے مکان خریدا ہے انہی 2 بچوں کے نام پر ہے، وہ جو ہے وہ اسی پیسے سے یہ بچے پرورش پا رہے ہیں۔ تو کوئی تاکہ ہمارے ذہن میں بھی کبھی یہ نہ آ جائے، یا ہمارے بچوں کے ذہن میں بھی یہ نہ آ جائے کہ بھی ہمارے باپ نے ان کو کھلایا پلایا ہے، نہیں، ہم نے بس صرف ان کو ایک تحفظ دیا ہے، وہ اپنے ہی مال سے وہ بڑے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کی شاندار مثالیں بھی ہمارے ہی معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور دوسری طرح کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ یتیموں کا مال کھا بھی لیا جاتا ہے۔ تو وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اور کھلاؤ انہیں اسی مال میں سے اور پہناؤ انہیں، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو ان سے اچھی بات، بھلی بات۔ یتیموں سے خاص طور پر پیار سے، محبت سے، اس انداز سے جو ہے وہ پیش آنا چاہیے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، اور آزماتے رہو یتیموں کو، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، عاقل ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، تو پھر ان کا نکاح کرو۔ اور کیا کرو؟ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور اگر تم پاؤ ان میں سمجھ بوجھ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر انہیں ان کے مال دے دو۔ تم دیکھو اب بڑے ہو گئے ہیں، جوان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، تو اب ان کا جو مال ہے وہ ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور نہ کھاؤ ان کے مال زیادہ خرچ کرتے ہوئے اور جلدی جلدی کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں۔ ان کا مال تھا آپ کے پاس، اس میں سے جو ہے وہ کچھ اجازت تھی
کہ تم بھی جو ہے وہ کھا سکتے ہو، کہ یتیم فرض کریں کوئی یتیم تھے تو یتیموں میں سے، یتیموں کے مال میں سے کوئی زمینیں جائیدادیں ان کی تھی، تو آپ کو بھی اجازت تھی کہ آپ بھی جو ہے وہ اس مال میں سے کھا سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ جلدی جلدی کھا رہے ہیں کہ ان کے بڑا ہونے سے پہلے ہی ہم یتیموں کا سارا مال ختم کر دیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا يَكْبَرُوا، نہ کھاؤ ان کے مال زیادہ خرچ کرتے ہوئے جلدی جلدی کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو جو کوئی ولی مالدار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ معاف کر دے، مراد کیا ہے کہ وہ لے ہی نہیں، یتیموں کے مال کو وہ ٹچ ہی نہ کرے، اور بولے بھائی میں خود ہی امیر ہوں تو یتیموں کا مال بس سائڈ پہ رکھ دو، جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کے حوالے کر دیں گے، ابھی جو ہے وہ صرف میں جو غنی ہوں، اللہ نے مجھے جو دیا ہوا ہے تو اسی میں سے ہم کھاتے اور کھلاتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، تو جو کوئی ہو محتاج، یعنی اب کوئی ایسا کسٹوڈین ہے جو خود ہی بیچارہ فقیر ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو اسے چاہیے کہ وہ کھا سکتا ہے دستور کے مطابق، یتیم کا مال ہے لیکن وہ ان کی پروٹیکشن کر رہے ہیں تو اس کے لیے وہ ان کا مال جو ہے وہ دستور کے مطابق اس میں سے کچھ اپنا بھی ایسا رکھ سکتا ہے، لیکن وہ ایسے نہیں کہ بس کھا ہی جائے سارا، بس دستور کے مطابق۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب تم لوٹاؤ انہیں ان کے مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بناؤ ان پر، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، کافی ہے اللہ ہی حساب لینے والا۔ تو جب بھی جو ہے وہ تم مال جو ہے ان کو لوٹاؤ تو گواہ بنا لیا کرو، کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ بعد میں پھر جھگڑا ہوتا ہے، تو لہٰذا گواہ بنا لیا کرو۔ لیکن وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ سب سے بہترین جو ہے وہ گواہ حساب لینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہ بہترین جو ہے وہ حساب لے لے گا کہ تم نے ظلم کیا ہے، تم نے نہیں کیا ظلم، تم نے اچھا معاملہ کیا، برا کیا، تو جو بھی معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب لے لے گا۔ اب جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ وراثت کی تقسیم کے حوالے سے جو ہے وہ ہدایات جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ہیں ماں باپ اور زیادہ قریبی رشتہ دار۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ہیں ماں باپ اور زیادہ قریبی رشتہ دار۔ تو یہاں پر جو اصولی بات کہی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا، اسلام کے آنے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ مال جو ہے وہ بیٹوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو جو ہے وہ وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ بیٹوں میں بھی تقسیم کرتے ہوئے وہ بھی عادلانہ و منصفانہ نہیں تھا، بیٹے بھی برابر نہیں کرتے تھے، بلکہ جو بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ سب پہ قبضہ کر لیتا تھا، تو لہٰذا بیٹوں میں بھی بڑا بیٹا سب کچھ دبا لیتا تھا۔ تو لہٰذا اب یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، جو بیٹے ہیں ان کے لیے بھی حصہ ہے، جو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی حصہ ہے، تو لہٰذا سب کا حصہ ہے اس کے اندر، مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے، تو کوئی بھی ماں باپ کا مال ہو، کوئی بھی جو ہے وہ اور قریبی رشتہ دار کا مال ہو، جیسے بیوی کا، شوہر کا، تو اس میں جو ہے وہ فوت ہوئے تو اس کی قریبی ورثاء کا حصہ ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وراثت میں حصے رکھے ہیں۔ مما قل منہ او کثر، ترکے میں سے خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، نصیبا مفروضہ، مقرر کردہ حصہ ہے۔ تو دوسری بات یہ آ گئی کہ بے شک تھوڑا سا پیسے ہوں، بے شک 1000 روپے ہو تو اس کے اندر بھی سب کا حصہ ہے، تو بے شک کروڑوں ہوں اس کے اندر بھی سب کا حصہ ہے، تو بہرحال سب کا حصہ ہے۔ مما قل منہ او کثر، ترکے میں سے خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، بہرحال سب کا حصہ ہے۔ نصیبا مفروضہ، ایک مقررہ حصہ جو اللہ نے رکھا ہے وہ سب کا حصہ ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہوں وراثت کی تقسیم کے وقت، اولو القربى والیتامى والمساکین، قرابت دار اور یتیم اور محتاج، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو انہیں بھی تھوڑا بہت دے دو، وَارْزُقُوهُم، انہیں بھی دو، مِّنْهُ، اس ترکے میں سے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وراثت جو ہے وہ تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، تو وراثت کی تقسیم کے وقت اس وقت وہاں کوئی ایسا آ گیا جو مسکین ہے، غریب ہے، یتیم ہے، کیونکہ خاندان والا ہے اور وہاں پر وہ آ گیا ہے، تو لہٰذا اب وہ دیکھے گا سب میں مال جو ہے وہ بنٹ رہا ہے اور وہ بیچارہ مسکین بھی ہے، تو اس کے دل پر بھی کچھ گزرے گی کہ میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، یہ اتنا بانٹ رہے ہیں، تو اس وقت بہرحال اس کو بھی کچھ دو۔ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو دو انہیں ترکے میں سے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بھلی بات کہو، ان سے یعنی ان کو ڈانٹو نہیں کہ تم اس وقت کیوں آ گئے ہو، تم یہاں کیوں آ گئے ہو، تو ان سے بھلی بات جو ہے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کہو ان سے بھلی بات۔ فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ۔ اب یہ جو قرآن حکیم کی آیت آ رہی ہے،
اس میں یتیم بچوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بہت ہی مختلف پیرائی کے اندر بات جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یتیم جو ہے وہ سوسائٹی کا وہ طبقہ ہوتا ہے جو پسا ہوا ہوتا ہے، اور یتیموں کے حوالے سے ہماری سوسائٹی میں کیا کیفیت ہوتی ہے، ہماری سوسائٹی کی کیفیت کو ایک بہت پرانی کہانی ہے، اس کہانی کے انداز میں، اس خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا کہ ایک جو ہے وہ گھرانہ تھا جس کے اندر 3-4 جو ہے وہ بچے تھے اور میاں بیوی تھے۔ تو ہوا یہ کہ وہ شوہر فوت ہو گیا اور 3-4 بچے جو ہے وہ اب پیچھے رہ گئے، یتیم ہو گئے۔ اب پہلے تو چند دن برادری والوں نے، محلے والوں نے ان کو کھلایا پلایا اور پھر آہستہ آہستہ سب ان کو بھول گئے۔ تو اب ماں جو ہے وہ بہرحال اٹھی اور پھر وہ کسی کے گھر جا کے کام کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک دن ایسے وہ ماں بیمار ہو گئی، بیماری بڑھتی گئی، لوگوں نے بھی نظر انداز کیا کہ وہ نہیں آ رہی تو بس ٹھیک ہے، ہوتے ہوتے ان کے گھر میں فاقے شروع ہو گئے، اور فاقے ہونے کی وجہ سے ان بچوں میں سے ایک بچہ جو ہے وہ مر گیا۔ 4 بچوں میں سے ایک بچہ فاقے کی وجہ سے جو ہے وہ مر گیا۔ اب ہوا کیا کہ وہ شور مچا، انہوں نے بیان کیے، محلے والے اکٹھے ہو گئے، برادری اکٹھی ہو گئی، وہ سب روئے، سب نے جو ہے وہ کھلایا پلایا، اس کی تدفین کی، ان کو بھی کھانے کو ملا، سب نے پیسے جمع کیے اور سب جو ہے وہ اس کے اندر لگ گئے اور اچھا معاملہ ہو گیا، تدفین ہو گئی۔ لیکن وہ جو انہوں نے راشن دیا تھا وہ کتنا چلا، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے چلا ہوگا، پھر وہ راشن ختم ہو گیا، پھر ان کو مال کی ضرورت پڑی، لیکن لوگ پھر بھول گئے تھے کہ یہ جو ہے یہ یتیم ہے اور فاقوں کی وجہ سے ان کا ایک بچہ جو ہے وہ پہلے مر گیا ہے۔ تو لہٰذا وہاں پر جو ہے وہ اب دوسرا بچہ، اس کا فاقہ جب بڑھا تو دوسرا بچہ اس کا بیمار ہونے لگ گیا، اور جب دوسرا بچہ جو ہے وہ زیادہ بیمار ہوا تو بیٹی جو ہے وہ اس وقت اس نے یہ بات کہی کہ ماں یہ بھائی کب مرے گا، کب لوگوں کے گھر سے کھانا آئے گا، کب ہمارے رشتہ دار ہمیں لا کے کھانا دیں گے، کیونکہ اس نے یہی دیکھا تھا کہ بھائی مرا تھا تو لوگوں کے گھر سے کھانا آیا تھا، برادری کے گھر سے کھانا آیا تھا، محلے والوں نے کھانا دیا تھا، تو پھر ہمیں کھانا نہیں ملا، تو اب بھائی دوسرا بھی مرنے والا ہے، تو اب یہ کب مرے گا، تو مرنے کے بعد ہمیں جو ہے وہ کھانا نصیب ہوگا۔ تو یہ اس انداز میں یہ بات سمجھائی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات جو ہے یہ اس ایک اور انداز میں جو ہے وہ سمجھائی ہے، اور وہ انداز کیا ہے، فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور چاہیے کہ ڈرے لوگ کہ اگر وہ چھوڑ مرے اپنے پیچھے کمزور اولاد تو وہ کتنے فکر مند ہوتے ان کے بارے میں۔ تو یہ ایک اور انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں کہ فرض کرو کہ تمہارے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اور فرض کرو تمہارے بچے جو ہے وہ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں باقی بچتا، اور تمہیں اس کیفیت کا اندازہ ہو جائے کہ میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، تو تمہارے اوپر پھر کیا بیتے گی، کس کیفیت سے جو ہے وہ تم جو ہے وہ گزرو گے، کس کرب سے جو ہے وہ تم گزرو گے۔ جو دوسروں کے بچے یتیم ہو گئے ہیں ان کے کرب کا اندازہ اس سے کر لو، ان کی تکلیف کا اندازہ اس بات سے کر لو، تو کیا کرو، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بس انہیں چاہیے کہ بچیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اور یتیموں کا خیال کریں، یتیموں کا مال جو ہے وہ ان کے حوالے کریں، یتیموں کی پرورش کریں، اور یتیموں کا مال اگر کوئی ہے اور ناحق طریقے سے اگر وہ کھا رہے ہیں تو اس سے اجتناب کریں، اور یتیموں کی جو ہے وہ بھرپور انداز میں جو ہے ان کا خیال کریں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس انہیں چاہیے کہ بچیں اللہ کی نافرمانی سے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور انہیں چاہیے کہ سیدھی بات کہا کریں، بھلی بات کہا کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مختلف انداز میں یہ بات جو ہے وہ ہمیں سمجھائی ہے کہ اگر تمہارے بچے یتیم ہو جائیں تو پھر تم سوچو کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، تو جو دوسرے کے یتیم بچے ہیں تو ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ناحق، یعنی یتیم کا مال ہے، اس کی وراثت میں کچھ حصہ ہے تو یتیم کا مال ہے تو وہ اس کو ناحق جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ جو ہے وہ بھر رہے ہیں، یعنی یتیموں کا مال کھا کے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ عنقریب داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں، اور ان کو آگ کے اندر جو ہے وہ داخل کیا جائے گا۔ تو یتیموں کے حوالے سے اتنی سخت بات ہے کہ اگر
ان کا مال جو ہے وہ تم کھا رہے ہو، ناحق طریقے سے کھا رہے ہو، تو جہنم کے اندر تمہیں یہ بات جو ہے وہ پہنچا سکتی ہے۔ جو دل کی سختی ہے اس کو دور کرنے کا جو ہے وہ ذریعہ ہے، وہ ہے یتیم کی کفالت، کہ یتیم کی جو ہے وہ کفالت ہونی چاہیے، دل کی سختی اس سے دور ہوگی، اور اپنے گھر میں کفالت ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس کے اندر یتیم کی جو ہے وہ کفالت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یہ معاملہ ہے کہ یتیموں کے حوالے سے خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالی ہدایات فرما رہے، اور اگر اس حوالے سے ہم ان کے انجام کا جائزہ کریں، جیسے یہ کہا گیا کہ یصلون سعیرا، ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، تو ان کا انجام جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا بھی گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے ہیں تو وہاں آپ کو جہنم کے کچھ مناظر جو ہے وہ دکھائے گئے، اور جہنم کے مناظر میں سے ایک منظر یہ بھی تھا کہ کچھ لوگ تھے، بڑے بڑے ان کے ہونٹ تھے، بہت بڑے بڑے ان کے ہونٹ تھے، تو وہ جو ہے فرشتے آتے اور آگ کے بڑے بڑے انگارے لے کے ان کے ہونٹوں کے اندر ڈال دیتے، اور وہ چیختے اور چلاتے اور دھاڑے مارتے کہ آگ کا انگارہ جو ہے وہ ان کے اندر جا رہا ہے، اور وہ ان کے اندر جاتا اور پورا اندر وہ جلاتا جاتا، پورا اندر جلا کے پھر جب وہ پخانے پیشاب جگہ سے نکلتا تو وہ جگہ بھی جلا دیتا، اور اس طرح پھر دوبارہ فرشتہ لا کے ان کے منہ میں دوبارہ جو ہے وہ انگارے بھر دیتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ پوچھا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال جو ہے وہ کھا جایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا یتیموں کے مال کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اب جو اگلا رکوع ہے اس کے اندر وراثت کے حوالے سے احکامات آ رہے ہیں کہ وراثت میں کس کا کتنا حصہ ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ موضوع ہے، اور لیکن یہ ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور معلومات ہونے چاہیے، کم از کم بنیادی معلومات جو ہے وہ ہونی چاہیے، ورنہ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ ہر شخص کی وراثت ہونی ہے، ہر گھر میں وراثت ہونی ہے، اور ہر گھر کے حالات مختلف ہیں، ہر شخص کا سینیریو مختلف ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں اتنی وراثت کی کیسز ہیں، کسی کے 2 بیٹے، کسی کی 2 بیٹیاں، کسی کے 3 بیٹے، کسی کے 4 بیٹے، کسی کے بیٹے اور بیٹیاں مکس، کسی کا کچھ نہیں، کسی کا کیا، تو ہر شخص کی وراثت کی ترتیب مختلف ہوتی ہے۔ اور اتنے پیچیدہ موضوع کو کہ جہاں ہر شخص کی وراثت کے بارے میں احکامات دینے ہیں، اور وراثت کے بارے میں اتنی موٹی کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور موٹی کتابیں لکھ کے بھی پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کے اندر وراثت کے کئی ایسے کیسز جن میں جو نہ آ سکے ہوں، وراثت کے کئی ایسے کیسز ہوں گے جو اس اتنی موٹی ساری کتاب کے اندر بھی نہیں آ سکے ہوں گے، حالانکہ وہ ہزاروں کے حساب سے اس کے اندر وہ ایزمپشنز فرض کر کے وہ کیس بناتے ہیں اور وراثت کی تقسیم کا بتاتے ہیں۔ تو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا یہ معجزہ ہے کہ چند آیات کے اندر پوری جو ہے وہ گائیڈ لائن دے دی، 5 سے 6 آیات ہیں، 4 آیات ایک جگہ، 1-2 آیات آگے پیچھے، تو یہ ساری 4 یا 6 آیات کے اندر پوری وراثت کی جو ہے وہ گائیڈ لائن دے دی گئی، اور یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ 4 یا 6 آیات کے اندر تھوڑی سی بنتی ہیں۔ تو ان آیات کے اندر پوری دنیا کے انسانوں کے وراثت کے حوالے سے یہ گائیڈ لائن دے دے جو بالکل جامع بھی ہو، معنی بھی ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ ان چند آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کی وراثت کے حوالے سے ہدایات دی ہیں۔ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، وصیت فرماتا ہے تمہیں اللہ تمہاری اولادوں کے بارے میں وراثت کے حوالے سے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کے لیے حصہ ہے 2 بیٹیوں کے برابر حصہ، یعنی بیٹے کو 2 حصہ ملے گا، بیٹی کو سنگل حصہ ملے گا۔ فإن کن نساء فوق اثنتین، پھر اگر ہوں صرف بیٹیاں 2 سے زائد، 2 یا 2 سے زائد، فلہن ثلثا مما ترک، تو ان کے لیے 2/3 حصہ ہے جو چھوڑا ہے میت نے۔ اچھا، ہمارے ہاں اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا، اور خصوصاً یہ جو جدید تعلیم یافتہ لوگ آ گئے ہیں تو ان کو تو بالکل ہی نہیں سمجھ آتی کہ یہ بٹے والے حصے کون سے ہوتے ہیں۔ تو 1:2 کی ریشیو ہے بیٹوں اور بیٹیوں کی، اور اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہیں تو 66% یہ جو ہے یہ بیٹیوں کے اندر تقسیم ہو جائے گا، 66.66%، اور باقی جو 33.33% ہوگا یہ پھر پیچھے چلا جائے گا واپس، جو میت کے ورثاء ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، بہن بھائیوں کو، ان کو چلا جائے گا۔ فلہن ثلثا ما ترک وان کانت واحدۃ، پھر اگر
ایک ہی بیٹی ہو فلاح نصف، تو اس کے لیے آدھا ہے، یعنی 50% اس کو چلا جائے گا، باقی 50% پیچھے چلا جائے گا۔ والے اب وہی ہے لکل واحد منہما، اور میت کے ماں باپ کے لیے یعنی ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے السدس چھٹا حصہ ہے، مما ترک اس میں سے جو میت نے چھوڑا ہے۔ وراثت کی جب تقسیم ہوتی ہے تو کچھ ذوی الفرائض ہوتے ہیں، کچھ اسبات ہوتے ہیں۔ تو ذوی الفرائض ماں باپ بیوی یا شوہر، ان کو سب سے پہلے حصہ دیا جاتا ہے۔ ایک شخص فوت ہوا ہے، اس کے ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے اور بیوی بھی ہے، تو ان جو سارا حصہ جمع ہوگا اس سارے حصے میں سے سب سے پہلے وراثت میں سے ان لوگوں کا حصہ دیا جائے گا۔ ماں کو ایک چھٹا حصہ دیا جائے گا، باپ کو چھٹا حصہ دیا جائے گا، بیوی کو اگر اولاد ہوگی تو 8واں حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اب جب یہ حصے نکل جائیں گے، چھٹا حصہ باپ کا نکل گیا اور چھٹا حصہ ماں کا نکل گیا، 8واں حصہ بیوی کا نکل گیا، اب باقی جو حصہ بچا ہے اس باقی بچے ہوئے حصوں میں سے بیٹوں اور بیٹیوں میں تقسیم ہوگی 2 اور 1 کی نسبت سے، یعنی ایک حصہ بیٹی کا جائے گا تو 2 حصے بیٹے کے جائیں گے۔ پھر اگر بیٹے بیٹیاں ہیں، ایک بھی بیٹا ہے تو پھر وہ وہی بات ختم ہو جائے گی کہ پھر سارا نیچے ہی چلا جائے گا، پھر پیچھے نہیں جائے گا۔ لیکن اگر ایک بیٹی ہے تو وہ 3 نکال دیں، اس سے 3 حصے نکالنے کے بعد اب بیٹی کو نصف جائے گا، باقی پھر مرنے والے کے بہن بھائیوں میں چلا جائے گا۔ اگر 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہیں تو 2/3 حصہ ان بیٹیوں میں چلا جائے گا اور باقی جو ہے وہ پھر مرنے 1/3 حصہ مرنے والے کے بہن بھائیوں میں چلا جائے گا۔ تو یہ کافی زیادہ پیچیدہ ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال اگر کبھی وقت ملے تو وراثت کے حوالے سے کوئی کورس جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو والے ابویہ ہے لکل واحد منہما، اور میت کے ماں باپ کے لیے یعنی ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے السدس چھٹا حصہ ہے، مما ترک جو ان میں چھوڑ، دونوں کا 1/6 یعنی ماں باپ اگر دونوں زندہ ہیں تو 1/3 تو انہی کے پاس واپس چلا جائے گا۔ ان کان لہ ولد، اگر میت کی اولاد ہے، فإن لم یکن لہ ولد، اور اگر نہیں ہے اس کی کوئی اولاد، وورثہ ابواہ، اور وارث ہوئے اس کے لیے اس کے ماں باپ، یعنی ابھی بچے نہیں ہیں اور وہ ماں باپ ہی جو ہیں وہ اس کے وارث ہیں، بیوی بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ بچے نہیں تھے اور ماں باپ ہی اس کے وارث ہیں، فإن لم یکن لہ ولد، اور اگر نہیں ہے اس کی کوئی اولاد، وارثہ ابواہ، اور وارث ہوئے ہیں اس کے لیے اس کے ماں باپ، فلأمہ الثلث، تو ماں کا حصہ ہوگا تیسرا، 1/3 حصہ ماں کا ہوگا، 2/3 باپ کا چلا جائے گا۔ فإن کان لہ اخوۃ، اور اگر اس کے کئی بھائی ہیں، فلأمہ السدس، تو ماں کا ہوگا چھٹا حصہ اور باقی 5/6 حصہ باپ کو چلا جائے گا۔ یعنی اگر اولاد نہیں تھی تو وراثت ماں باپ ہی کو چلی جائے گی، بس اور کہیں نہیں جائے گی، وہاں پر ہی چلی جائے گی، اور اس کے بعد پھر جب وہ ماں باپ مریں گے تو پھر تقسیم ہوگی باقی۔ لیکن کوئی بھی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، پورا کرنے کے بعد وہ وصیت مرنے والا جو کر گیا ہے یا اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کے بعد وراثت کی تقسیم کرنے سے پہلے سب سے جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وصیت پر عمل کریں، اور وصیت 1/3 تک انسان کر سکتا ہے کہ 1/3 تک یہ مال جو ہے وہ فلاں کو، غیر وارث کے حق میں وصیت 1/3 تک کی جا سکتی ہے۔ پھر اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو اس قرض کی ادائیگی ہوگی، کیونکہ قرض جو ہے وہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ پھر اس کا جو خرچہ ہے یعنی قبر کا اور جو اس وقت اخراجات ہوتے ہیں تو وہ بھی خرچہ اسی میں سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو حصہ بچے گا وہ اس وراثت کے اندر تقسیم ہوگا۔ تو من بعد وصیت یوصی بہا او دین، پورا کرنے کے بعد وصیت مرنے والا کر گیا ہے جسے یا ادا کرنے کے بعد قرض، آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے ہیں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، تم نہیں جانتے کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تم میں نفع پہنچانے میں۔ یعنی انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے بعد یہ بیٹا باقیوں کے بہت کام آئے گا، ہوتا ایسے نہیں ہے، وہ جب مرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو کچھ اور ہی چکر تھا۔ اور اسی طریقے سے جس کو برا سمجھا جا رہا ہوتا ہے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ یہی اچھا تھا۔ تو لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، تم نہیں جانتے کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہیں نفع پہنچانے میں، فریضۃ من اللہ، یہ حصے مقرر ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اب مزید وراثت کے حصے فرمایا،
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے نصف ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر نہ ہو ان کی اولاد، یعنی بیوی مر گئی ہے اولاد نہیں تھی تو نصف شوہر کا ہوگا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر ہو ان کی اولاد، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، تو تمہارے لیے ہے چوتھائی حصہ اس میں سے جو وہ چھوڑ کر جائیں، پھر کم ہو گیا۔ اب بیٹا اولاد میں زیادہ چلا جائے گا، اب شوہر کو کم ملا ہے، پہلے شوہر کو زیادہ ملا تھا اگر اولاد نہیں تھی، نصف ملا تھا، اب 1/4 ملا ہے، یعنی 25% ملا ہے۔ لیکن یہ بھی وراثت تقسیم ہوگی من بعد وصیت یوصین بہا دین، پورا کرنے کے بعد اس وصیت کو جو وہ کر گئی ہیں یا ادا کرنے کے بعد قرض۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور ان کے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو تم چھوڑو، إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر نہ ہو تمہاری اولاد، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پھر اگر ہو تمہاری اولاد، فَلَهُنَّ ثُمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے اس میں سے جو تم چھوڑ کر جا رہے ہو۔ لیکن یہاں پر بھی وہی بات ہے، من بعد وصیت توصون بہا دین، پورا کرنے کے بعد وہ وصیت تم کر گئے ہو یا ادا کرنے کے بعد قرض۔ اچھا یہاں کیا بات ہے؟ یہاں یہ بات ہے کہ شوہر مر گئے، پہلے یہ بات ہے کہ بیوی مر گئی ہے تو شوہر کو کتنا جائے گا، تو نصف جائے گا اگر اولاد نہیں ہے، اور چوتھائی جائے گا اولاد ہے۔ اب بات آ رہی ہے کہ شوہر مر گیا تو بیوی کو کتنا جائے گا، تو اگر اولاد نہیں ہے تو 1/4 25% جائے گا، اور اگر اولاد ہے تو پھر بیوی کا 8واں حصہ، جیسے مشہور ہے بیوی کا 8واں حصہ جائے گا 12.5%، تو پھر اسے اتنا حصہ جائے گا۔ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے جو اس میں سے چھوڑا، اگر اولاد ہے تو، اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کا 1/4 سے ڈبل حصہ ہو جائے گا۔ من بعد وصیت توصون بہا دین، پورا کرنے کے بعد وہ وصیت تم کر گئے یا جو ادا کرنے کے بعد قرض۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر ہے کوئی مرد جس کی میراث تقسیم کرنی ہے اور وہ ہے کلالہ، او امرأۃ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، یا ایسی عورت ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ہر ایک کے لیے دونوں میں سے ہے چھٹا حصہ۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پھر اگر وہ زیادہ اس میں سے، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب شریک ہیں 1/3 حصے میں، من بعد وصیت یوصی بہا دین، پورا کرنے کے بعد وہ وصیت کی گئی ہے یا ادا کرنے کے بعد قرض، غیر مضار، کسی کو بھی نقصان پہنچائے بغیر۔ دیکھیں اب یہ اتنا پیچیدہ ہو گیا کہ اب یہ سمجھنا مشکل ہو گیا۔ وصیت من اللہ، یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم، اللہ سب کو جاننے والا، بڑے تحمل والا ہے۔ تو یہ یعنی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حوالے سے باتیں بتائی ہیں کہ اس کا یہ حصہ، اس کا یہ حصہ، اس کا یہ حصہ، تو ایسے پورے جو ہے وہ کورسز ہوتے ہیں وراثت کے حوالے سے کہ جس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، پوری وراثت جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو کبھی کوئی ایسا کورس ہو رہا ہو تو ہمیں شریک ہو کے سمجھنا چاہیے کہ تھوڑا بہت ہمیں آئیڈیا ہونا چاہیے کہ وراثت کیسے جو ہے وہ تقسیم ہو رہی ہوتی ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ جو وراثت کے ہم نے احکامات نافذ کیے ہیں، یہ اس لیے نہیں کیے کہ یہ کوئی ثواب حاصل کرنے کے لیے ہیں اور پڑھ کے جو ہے وہ ثواب حاصل کر لو اور ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں حاصل کر لو اور وراثت کی تقسیم نہ کرو، بلکہ یہ جو وراثت کے احکام ہیں یہ اس لیے ہیں کہ ان کے اوپر تم عمل کرو اور وراثت کی جو ہے وہ تقسیم کو یقینی بناؤ۔ بہنوں کو حصہ دو، بیٹیوں کو حصہ دو، جس کا جو حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے اس کو اس کا حصہ ضرور دو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کہیں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، کہیں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، سب کو وراثت کے حصوں سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اچھے گھروں میں جو ہے وہ اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ کہیں حصہ جو ہے وہ بہنوں اور بیٹیوں کے پاس جو ہے وہ نہ چلا جائے، تو یہ بات پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص ساری زندگی جو ہے وہ اچھے کام کرتا رہتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے، اور نیکیاں کرتے کرتے وہ بالکل آپ سمجھے جنت میں داخل ہونے والا ہوتا ہے، جنت تک پہنچ چکا ہوتا ہے، لیکن وہ مرتے وقت وراثت کی غلط تقسیم کر جاتا ہے۔ اور وراثت کی غلط تقسیم کیا ہے کہ بیٹوں کو دے جاتا ہے، بیٹیوں کو محروم رکھ کر جاتا ہے، تو ایسا شخص جہنم میں جانے والا ہے۔ سب کچھ اس نے پرفیکٹ کیا، لیکن صرف وراثت کے جو حقدار تھے ان حقداروں میں سے کسی حقدار کو محروم کر دیا، وراثت کی یہ شخص تقسیم غلط کر گیا، اور تو ایسا شخص جنت کے بجائے جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔
تو یہ جو وراثت کے احکام ہے یہ اس لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے کہ ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملیں گی اور پڑھتے جاؤ اور نیکیاں کماتے جاؤ، نہیں، یہ اس لیے اللہ نے نازل فرمائے ہیں کہ ان احکامات کے اوپر عمل کیا جائے۔ فرمایا تلک حدود اللہ، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار، داخل فرمائے گا اللہ انہیں ان باغات میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور یہاں پر دیکھیں، یہاں پر اطیع اللہ اور اطیع الرسول کس کانٹیکسٹ میں آ رہے ہیں؟ وراثت کے کانٹیکسٹ میں آ رہے ہیں کہ وراثت کی صحیح تقسیم کرو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اس کو ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں جو ہیں وہ بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ انعام دے رہا ہے کہ تم نے تابعداری فرمانبرداری کی زندگی جو ہے وہ گزاری تھی، اب اس کا تمہیں انعام کیا دیا جا رہا ہے کہ تم جنت میں رہو۔ اور دیکھیں ہم جو ہے وہ دنیا میں خواہ مخواہ لالچ کر جاتے ہیں۔ میرے ذہن میں اس وقت ایک آ رہا ہے واقعہ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، خلیفہ خامس جن کو کہا جاتا ہے، میرے صاحب نے تو ان کو خلیفہ سادس کہنا چاہیے، وہ پھر علیحدہ بحث ہے کہ میں کیوں ان کو خلیفہ سادس کہتا ہوں۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ خامس، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد کچھ 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خلافت کی ہے، تو اگر ان کی خلافت کو شامل کیا جائے تو پھر یہ اس اعتبار سے خلیفہ سادس بنتے ہیں۔ وہ جب فوت ہوئے تو ان کے بچوں کے پاس یہ نہیں کچھ بھی نہیں تھا، ان کے کوئی تھا ہی نہیں، تو بچوں میں کیا تقسیم ہے، شاید چند درہم تھے، وہ 7-8 ان کے بچے تھے، تو کچھ بھی نہیں ان کے اندر تقسیم کرنے کو تھا، تو کچھ حصہ آیا ہی نہیں۔ وہیں پر ایک دوسرا شخص تھا، ایک اور بادشاہ تھا جو غالباً ان سے پہلے یا ان سے بعد میں گزرا، وہ جب مرا تو اس کی بڑی وراثت تھی، بہت بڑی وراثت تھی، اور وہ وراثت تقسیم ہوئی تو ہر ایک کے حصے میں جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے کتنے گھوڑے اور کتنی زمینیں اور کتنی جائیدادیں اور کتنا سونا چاندی آیا۔ لیکن ہوا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کو اتنا دیا کہ وہ جو ہے وہ غنی ہو گئے، اور ایسے موقع بھی آئے بھی کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں غالباً 100 گھوڑے جو ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں دیے، ایسے بھی موقع ہے۔ اور وہ دوسرا بادشاہ جو اپنے بیٹوں کے لیے اتنا چھوڑ کے مرا تھا، وہ سب انہوں نے ضائع کر دیا، برباد کر دیا، اور ان کے لیے کچھ بھی جو ہے وہ باقی نہیں رہا۔ تو لہٰذا یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی بیٹے کو دے کر چلے جائیں گے تو وہ محفوظ ہو جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جائیں گے تو پھر شاید محفوظ نہیں ہوگا۔ تو جو اللہ نے فیصلہ کیا اسی فیصلے پر صلہ تسلیم خم کرنا چاہیے، اسی کا نام جو ہے وہ اسلام ہے، اسی کا نام جو ہے وہ فرمانبرداری ہے۔ تو یہ کام جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ یہاں پر کتنی زمین ہوگی؟ فرض کریں کسی کی 100 کنال زمین ہے، 1000 کنال زمین، 10,000 کنال زمین ہے، 1,00,000 کنال زمین ہے، اور بڑھا لیں 1,00,000 ایکڑ زمین ہے، اور پورا ملک کا بادشاہ ہے، کتنی بڑھا لیں گے؟ لیکن جنتوں کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے نا۔ تو آپ کیوں اپنی جنت خراب، کوئی بھی شخص کیوں اپنی جنت خراب کرتا ہے یہاں کے چند مرلوں کے لیے؟ لیکن ہم بہرحال چند مرلوں کے لیے اپنی جنت خراب کرنے والے ہیں، تو اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، داخل فرمائے گا اس سے اللہ ان باغات میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی ہے شاندار کامیابی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور تجاوز کیا اللہ کی مقرر کردہ حدود سے، اور خاص طور پر یہاں اس کانٹیکسٹ میں ہی، جس کانٹیکسٹ میں بات آئی ہے کہ وراثت کی تقسیم کے حوالے سے ہم آتے ہیں، جی بس بیٹے تم ادھر سائن کر لو، وہ بھائیوں کو دے دو، یہ کر لو وہ کر لو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے کیا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور تجاوز کیا اللہ کی مقرر کردہ حدود سے، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، وہ بھی اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور اس کے لیے وہاں پر ہے ذلت والا عذاب۔ تو خاص طور پر وراثت کے حوالے سے ہم نے جو پڑھا ہے یہ بہت سینسٹیو ہے،
اور اتنا سینسٹیو ہے کہ ایک نیک شخص غلط وراثت کی تقسیم کی وجہ سے جہنم جا پہنچتے. تو لہٰذا اس کو بہت ہمیں سیکھنا چاہیے، کہیں ہم مرتے ہوئے کوئی غلط وراثت نہ کر جائیں نا. ٹھیک ہے، جو باقی تو کر گئے تو کر گئے، ہم مرتے ہوئے کوئی غلط معاملہ نہ کر جائیں اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ ایسے تو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو انسان ہم خود اپنی زندگی میں بہت ساری خطائیں کر سکتے ہیں. اپنے ساری زمینیں جائیدادیں اپنی زندگی میں کسی ایک کو دے دیں، باقی سب کو محروم کر دیں، تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ لیں قیامت والے دن کہ تم نے ایسے کیوں کیا، کہ تمہیں تو باقیوں کا حق مار رہے ہو. تو لہٰذا عین ممکن ہے کہ یہ ہو جائے. تو ہمیں وراثت جب سیکھیں گے تو پھر ہمیں ان چیزوں کے حوالے سے معلومات. اب آگے جو ہے وہ بدکاری کی سزا کے حوالے سے جو ہے وہ بات آ رہی ہے. فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، اور جو ارتکاب کریں بدکاری کا تم میں سے، تمہاری عورتوں میں سے، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، تو گواہ ٹھہراؤ ان پر 4 مرد مسلمانوں میں سے. یعنی کوئی بدکاری کوئی ہے معاملہ کہ کوئی عورت جو ہے وہ بدکار ہے، تو اس کے لیے 4 مرد جو ہے وہ گواہ لانے ضروری ہے. فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو روکے رکھو انہیں گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انہیں اٹھا لے موت، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ جو ہے وہ طے فرما دے، کوئی اور فیصلہ فرما دے. تو یہ سورہ نساء ہے. یہاں تو یہ روک دیا گیا کہ ان کو گھروں کے اندر بند کر دو کہ یا تو وہ مر جائیں یا ان کے لیے کوئی فیصلہ ہو جائے. تو پھر جو ہے وہ ان کا فیصلہ کیا ہوا، سورہ نور جب ہم پڑھیں گے وہاں پھر ان کے لیے فیصلہ آیا کہ ان کو کوڑے لگائے جائیں، 100 کوڑے جو ہے وہ ان کو لگائے جائیں. سورہ نور کے اندر پھر یہ فیصلہ آ گیا کہ ان کو کوڑے مارا جائے. اور اگر شادی شدہ زانی ہوگا تو اس کو سنسار کر کے پتھر مار کے ہلاک کر دیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ زانی ہوگا تو اس کو کوڑے جو ہے وہ مارے جائیں گے. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بعد میں نکال دیا. البتہ یہ ابتدائی حکم ہے، تو اس میں یہی بات کی جا رہی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نہیں نکال دے تب تک انہیں گھروں کے اندر بند کر کے رکھو. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ، اور جو 2 باہم ارتکاب کریں بدکاری کا تم میں سے، یعنی 2 مرد آپس میں برائی کا معاملہ کریں یا 2 عورتیں آپس میں برائی کا معاملہ کریں، فَآذُوهُمَا، تو اذیت دو ان دونوں کو. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو اعراض کرو ان سے. إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. یہ جو ہے یہ ہم جنس پرستی جو ہے یہ اس کے حوالے سے مختلف سزائیں جو ہیں وہ پھر بعد میں تجویز ہوئیں، اور ان میں سے کیا ہے، کوئی خاص سزا تو نہیں ہے، لیکن ان میں سے جو مختلف مجوزہ سزائیں ہیں ہم جنس پرستوں کے لیے، ان میں سے ایک فقیر جو کہتے ہیں کہ جو 2 ہم جنس پرست ہوں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، تو ان دونوں کو آگ کے اندر زندہ جلا دینا چاہیے. ایک دوسرے فقیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دیوار جو ہے وہ کھڑی کر کے ان دونوں کو اس دیوار کے نیچے کھڑا کر کے دیوار کو ان کے اوپر گرا دو تاکہ یہ دونوں جو ہے وہ ہلاک ہو جائے. ایک اور فقیر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کسی اونچی جگہ لے جا کر اوپر سے جو ہے وہ پھینک دو تاکہ دونوں جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں. اور ایک رائے یہ ہے کہ ان کو تلوار سے جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، کیونکہ بہرحال یہ جو ہے یہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو ان کی اس قدر سخت سزا جو ہے وہ تجویز کی گئی ہے کہ جو بھی کوئی ہم جنس پرستی کرے گا تو اس کو یہ جو ہے وہ سزا دو. اب اگلی جو آیت ہے وہ توبہ کے حوالے سے بہت ہی پیاری ہے تو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کی توبہ جو ہے وہ قبول کرتے ہیں اور کس کی توبہ قبول نہیں کرتے. یہ آیت جو ہے وہ بہت اہم ہے ہم سب کے لیے. اس کے اندر بہت جو ہے وہ ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کی توبہ جو ہے وہ قبول کرتے ہیں. تو فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے کو اپنے ذمے لے لیا ہے. یعنی یوں اس کا ترجمہ کیجئے، اللہ نے لازم ٹھہرا لیا ہے کہ وہ لازماً توبہ کو قبول کرے گا. تو اللہ نے ذمے لے لی، اللہ نے لازم علی اللہ، انما التوبۃ علی اللہ، اللہ نے لازم کر لی، ذمے لے لیا اپنے کہ جو بھی کوئی توبہ سچے دل سے توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا. للذین یعملون السوء بجہالۃ، ان کے لیے جو کوئی
گناہ کا کام کر بیٹھے، برائی کا کام کر بیٹھے نا سمجھی میں، ان کو سمجھ نہیں آئی، ہوش نہیں رہا اور مدہوش ہو گئے کسی کیفیت میں، کوئی گناہ کر بیٹھے، کوئی بہت ہی غلط کام کر بیٹھے، اور جب ان سے گناہ ہو گیا، جب وہ گناہ کر بیٹھے تو پھر کیا ہوا؟ پھر ان کو فوراً ہی احساس ہوا کہ اوہ یہ کیا ہو گیا، فوراً ہی ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ثم یتوبون من قریب، پھر وہ قریب سے ہی توبہ کر لیتے، یہ نہیں کہ 20 سال بعد جا کے اوہو فلاں وقت میں بڑا ہم سے یہ غلط ہو گیا تھا، تو یہ نہیں، بلکہ بہت ہی قریب سے جو ہے وہ ان کو اپنی توبہ کا آج ہی گناہ کیا تو فوراً ہی جو ہے وہ جتنا قریب سے احساس ہو جائے اتنا اچھا ہے، فوراً ہی ہو جائے تو پھر اتنا اچھا ہے۔ تو ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کر لیں قریب سے، جتنا قریب، جتنا جلدی وہ توبہ کر لیں۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے اللہ ان کی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ سب کو جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، توبہ کو قبول کرنے کو اپنے ذمے لیا ہے، لیکن یہ توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ پہلی بات یہ کہ انسان جب کوئی گناہ کرے تو اس کے بعد کوئی توبہ کی قوالی نہیں کرنی، توبہ کی تسبیح نہیں کرنی، بلکہ واقعی انسان کو اپنے گناہ پر ندامت ہو، افسوس ہو، شرمندگی ہو کہ یہ میرے سے بہت بڑا غلط کام ہو گیا، یہ میرے سے بہت گناہ کا کام ہو گیا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، پھر وہ عہد کرے کہ آئندہ یہ میں گناہ نہیں کروں گا، آئندہ کبھی میری زندگی میں یہ گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات یہ کہ اس گناہ کو پھر عملاً ترک بھی کر دیا جائے، اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے، ہاں پھر ہو جائے گا، ہم انسان ہیں، انسان سے تو ہو سکتا ہے کہ آج توبہ کی تو کل ہی وہ گناہ دوبارہ ہو جائے، تو کل پھر جو ہے وہ توبہ کر لے، لیکن نیت جو ہے وہ پکی ہونی چاہیے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ شیطان بھی لگا ہے نا، وہ بار بار گناہ کروائے گا، ہم نے بار بار جو ہے وہ توبہ کرنی ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ انسان گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے کہ یا اللہ میرے سے غلطی کی، پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر وہی گناہ کرتا ہے سیم، پھر توبہ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ 100 دفعہ وہ گناہ کرتا ہے، اور اگر وہ 100 دفعہ بھی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ 100ویں دفعہ بھی اس کی توبہ قبول فرما دے گا، اور اس سے زیادہ بھی اگر وہ کرتا ہے تو تب بھی اللہ توبہ قبول فرما لے گا۔ اصل میں ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے، پھر دوسری دفعہ ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے، شرم نہیں آتی، گناہ کیا تھا، آگے بھی تو کیا تھا، توبہ کر لی، اب پھر کر لی ہے، اب کس منہ سے توبہ کرے گا؟ تو بہرحال پھر انسان کسی طرح اس کو منا سمجھا جب پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے، پھر وہ تیسری دفعہ کراتے ہے، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ، چھٹی دفعہ، انسان کو شرمندہ کرا دیتا ہے، اور پھر انسان کہتے ہیں کہ اب میری توبہ کدھر قبول ہونی، کتنی دفعہ میں نے توبہ جو ہے وہ توڑ لی ہے۔ تو لہٰذا یہ شیطان کی طرف سے حملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اب توبہ قبول نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ، اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے توبہ کو قبول کرنا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں، لیکن یہ شرائط واقعی شرمندگی ہو، آئندہ کبھی نہ کرنے کا عہد کرے اور اس گناہ کو واقعتاً جو ہے وہ ترک کرے۔ پھر بہرحال ایک گناہ ایسا ہے جو بندے کا اور اللہ کے درمیان ہے، کوئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتے ہیں، اس سے کسی کو کوئی متاثر نہیں ہوا ہوتا، حقوق اللہ کے معاملے میں تو وہ تو اللہ جانے بندہ جانے، انسان توبہ کرے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن کچھ گناہ ہوتے ہیں جیسے کسی کا حق دبا لیا، کسی کے ساتھ ظلم کر کے اس کے 10,000 20,000 لاکھ روپے دبا لیا، ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، تو ایسی صورت میں پھر آپ جتنی مرضی توبہ کرتے رہیں، وہ جب تک لاکھ روپیہ واپس نہیں ہوگا وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا یہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ حقوق العباد میں جب تک ہم اس شخص سے معافی نہیں مانگیں گے تب تک توبہ قبول نہیں کی جائے گی، لیکن حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والے ہیں، تو معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اگر حقوق العباد میں بھی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے اور تو معافی مانگنے دیتے رہنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ ایسے ذریعے بنا سکتے ہیں کہ اگر انسان کے حقوق العباد میں بھی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو
اور بعض اوقات تو وہ بندہ اتنا ہی زیادہ کوئی ظلم کر کیے بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کو خود ہی نہیں پتہ ہوتا کہ کب کب کس کے ساتھ کیا کیا میں کر کے یہاں بیٹھا ہوا ہوں. اب میں بندوں کے پیچھے بھاگوں تو پتہ نہیں، تو مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ کب کس کے ساتھ کیا کیا تھا. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ہی معافی مانگنی چاہیے. تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کے لیے بھی پھر راستہ بنا دیتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے. توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے. اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ لوگ اس کی بارگاہ میں توبہ کریں. اور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ہمیں ایسے، نسیان کا مادہ ہمارے اندر رکھا ہے، بھول جانا ہمارے اندر رکھا ہے. ہم بھول جاتے ہیں تو پھر توبہ کریں گے، پھر توبہ کریں گے، پھر توبہ کریں گے، تو 100 دفعہ توبہ کریں گے. اور کون سا ڈر ہے؟ اگر اللہ سے توبہ نہیں کریں گے تو پھر کیا، پھر شیطان کے مرضی پر زندگی گزاریں گے؟ نہیں. 1000 دفعہ بھی گناہ ہو گئے، 1000 دفعہ بھی توبہ ٹوٹ چکی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نا امید کرتے ہی نہیں، کہتے آؤ تو صحیح. بلکہ 1000ویں جتنی زیادہ دفعہ آپ توبہ کریں گے وہ اللہ خوش ہوگا کہ دیکھو اس کو پتہ ہے نا میں ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں، آتا ہے نا میرے پاس. پھر غلطی کر بیٹھتے ہیں پر کوئی نہیں، آ تو جاتا ہے نا، واپس لوٹ کے تو میرے پاس آ جاتا ہے. تو کوئی بات نہیں، کتنی خطائیں ہو گئی ہیں، کتنی غلطیاں ہو گئی ہیں، چلو لوٹ چلو واپس اللہ کے پاس، پھر توبہ کرو، پھر اللہ سے معافی مانگو، اللہ پھر جو ہے وہ معاف کر دے گا. تو اس آیت کو دوبارہ پڑھیں. انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے. للذین یعملون السوء بجہالۃ، ان کے لیے جو کرتے ہیں برائی ناسمجھی میں. ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کر لے جلد ہی. فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. اب کن لوگوں کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور نہیں ہے توبہ ان کے لیے جو کیے جاتے ہیں برائیاں، گناہ کیے جا رہے، اب توبہ ہی نہیں کر رہے، اور روز جو ہے وہ گناہ ہی گناہ کر رہے ہیں، توبہ نہیں کر رہے. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت جو ہے وہ آ جاتا ہے. قال انی تبت الآن، کہتے اب جو ہے وہ میں توبہ کرتا ہوں. جیسے اس کو فرشتے نظر آئے اور اب جو ہے وہ چیخنے لگ گیا کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. تو فرمایا ولیست التوبہ، ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے. موت کے وقت کی گئی توبہ پھر قبول نہیں ہوتی. جب موت کے آثار ظاہر ہو جائیں پھر اس کے بعد توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی. قال انی تبت الآن، کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ان کے لیے توبہ ہے جو مرتے ہیں اس حالت میں کہ وہ کافر ہوں. تو ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں. گناہ کرتے رہے، موت کے وقت وہ پھر کیفیات اور ہو جاتی ہیں نا، پھر فرشتے بھی سم ٹائم نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر بندہ کہتا ہے میں ایمان لایا. وہ تو فرعون بھی جب ڈوبنے لگا تھا تو تب وہ فرعون بھی کیا اٹھا تھا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. نا بھائی نا، اب نہیں، مرتے وقت اب نہیں، پہلے لانا تھا نا ایمان. تو مرتے وقت انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اور دوسرا وہ شخص جو کافر تھا اور حالت کفری میں مر گیا. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ، اور وہ لوگ جو مرتے ہیں اس حالت میں وہ ہم کفار کہ وہ کفر میں ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بھی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے. تو جب تک سانس چل رہی ہے، جب تک ہم زندہ ہیں، اور موت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے. لیکن کیا پتہ میری اور آپ کی موت آج ہی لکھی ہو، آج رات ہی جو ہے وہ موت ہماری طے ہو کہ آج رات ہی ان کو جو ہے وہ موت دے دینی ہے. تو پھر ہمارے لیے توبہ کا وقت اسی لمحے ختم ہو جائے گا. ابھی ہم کر سکتے ہیں، جب ہم بقائمی ہوش و حواس بیٹھے ہیں ابھی ہم توبہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ابھی موت کا فرشتہ آ جائے تو پھر ہمارے لیے بھی توبہ کا دروازہ بند ہے. تو لہٰذا وہ بات دوبارہ یاد کر لیں. ثم یتوبون من قریب، پھر توبہ کرتے ہیں قریب سے، فوراً اپنے گناہ کی معافی مانگ لینی چاہیے. کیا معلوم کہ آخری سانس ہو، کیا معلوم کہ آخری دن ہو. کئی دفعہ ایسا ٹھیک ٹھاک اچھے خاصے لوگ آپ کے پاس سے اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، حادثہ ہوتا ہے، مر جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں. اچھا وہ فلانے کا انتقال ہو گیا تو بالکل ٹھیک تھا، بالکل ٹھیک نوجوان
جوان بچے بوڑھے سب جو ہے وہ جا رہے ہیں، تو کب ہم چلے جائیں اور کب ہمارے لیے وہ موت کا دروازہ کھل جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، اور وہ ہو سکتا ہے آج ہی ہو جائے، تو پھر توبہ کا دروازہ تو بند ہو گیا نا۔ تو لہٰذا قریب سے توبہ، ہمیں ہر وقت توبہ جو ہے وہ کرتا رہنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں دن میں 70 دفعہ اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرتا ہوں، تو ہمیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے تو استغفار طلب کرتے رہنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو بہت بلند ہے، لیکن ہمیں بھی جب جب یاد آئے تو اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ جب کوئی اپنا گناہ یاد آئے تو جسم پر ایک جھرجھری طاری ہونی چاہیے، یا اللہ یہ کیا میں غلط کام کر بیٹھا تھا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دینا۔ پھر نوافل پڑھنے چاہیے، اپنے معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست پیش کرنی چاہیے، گڑ گڑا کے رو کے اللہ کے ایک آنسو جو ہے وہ ہم اللہ کے آگے بہا دیں، ایک آنسو تنہائی کے اندر بہا دیں اللہ کے آگے، یا اللہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا تھا، اس کو تو معاف کر دے، جو بھی میرے گناہ ہوئے جو مجھے یاد ہیں وہ بھی معاف کر دے، جو نہیں بھی یاد وہ بھی معاف کر دے، اور تنہائی میں رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ پھر معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے توبہ کو قبول کرنا۔ تو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے، ہم سب کو جو ہے وہ توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو توبہ کرنے کی اور توبہ کرتے رہنے کی، یہ توبہ کو ایک دفعہ کر لینے کا نام نہیں ہے کہ ایک دفعہ کر لی تو بس اب سارا کلیئر، اب نیا کھاتا شروع نہیں، مسلسل توبہ کرتا رہنا، یہ جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ میں توفیق دیے رکھے کہ ہم اپنے گناہوں کی استغفار طلب کرتے رہیں۔ وقت ہمارا کچھ زیادہ ہو گئے تو آج ہم یہاں پر ہی رک رہے ہیں، انشاءاللہ 18 آیات ہوئی ہیں، اگلی دفعہ ہم اس سے آگے جو ہے وہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔